وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہارے درمیان کوئی زید چل پڑی ہے میاں بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک جج مقرر کرو، منصف مقرر کرو عورت کے خاندان سے اور ایک کرو مرد کے خاندان سے. ان یریدا اصلاح، اگر وہ چاہیں گے اصلاح، مطلب یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، یعنی میاں بیوی اصلاح چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، اور دوسرا وہ اصلاح کروانے والے چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. لہذا ایسے جج مقرر کرو جو صلح کروانے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کو لڑانے ہی والے ہوں، پہلے سے بھی زیادہ دور کرنے والے ہیں. اگر وہ چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور ہر چیز سے خبردار. وعبد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اب یہاں دیکھیں یہ کسی نماز کا حکم آیا ہے، یہ اگر اللہ کے بندے بنو اور یہ حکم، یہ عبادت ہے. یہ جتنی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں یہ عبد سے کہی جا رہی ہیں. عبد کون ہے؟ ہندوستان والا یا آپ میں؟ آپ میں ہی ہے نا. تو ہم جب اس کو مانیں گے تو ہم نے عبد والا کام کیا ہے، تو عبد کا کام تو ہوتا ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ عبد، اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھتے ہوئے ڈیل کرو. وعبد اللہ، اور ان سب چیزوں کے اوپر عمل کر کے اللہ کے بندے بن جاؤ. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبذی القربی، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار ذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار ذی الجنب، اور ہمسایہ جو تمہارا جو پہلا ہے والجار ذی القربی، ہمسایہ جو تمہارا قرابت دار ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور وہ والجار ذی الجنب، اور وہ ہمسایہ جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور مصاحبت میں جو تمہاری مصاحبت میں ہو، جیسے ہم مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی صوفے کے اوپر جو ہے وہ دو بندے بیٹھ گئے، بس کے اوپر بیٹھے ہیں تو ایک سیٹ